السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج کی یہ ویڈیو ملک عرب کے ایک شہر کا ہے۔ ابھی آپ نے جو یہ ویڈیو دیکھا، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو سعودی عرب کے شہر نزرہ کا ہے، جہاں ایک ماں اپنے نوجوان بیٹے سے لپٹ لپٹ کر رو رہی ہے۔ دراصل اس لڑکے کو اپنی ماں سے ملاقات کے بعد قتل کرنے کے لیے لے جایا جائے گا، کیونکہ قتل ہونے میں صرف 20 منٹ باقی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس وقت وہاں کا کیا نظارہ ہوگا، کتنا دردناک وہ نظارہ ہوگا۔ ایک ماں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی جب اس ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس لڑکے کا نام مرسل ہے۔ جب وہاں کے جج نے محمد بن مرسل کی ماں سے پوچھا، ابھی آپ کیا محسوس کر رہی ہیں، تو اس ماں کی آواز ہی نہیں نکلی۔ اس کی سانسیں بند ہو گئیں، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ زبان سے کچھ نہ بول سکی۔ اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی ماں کی کیا حالت ہوگی، اس کے گھر والے، اس کے والد کی کیا حالت ہوگی، کیونکہ کچھ ہی دیر میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے نزرہ کا ہے اور سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ جس آدمی کا نام محمد بن مرسل ہے، اس کی اپنے کزن کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، اور یہ لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ محمد بن مرسل اپنے غصے پر قابو نہ کر سکا اور اس کے ہاتھوں سے اس کے کزن کا قتل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس لیے کہا گیا ہے کہ اسلام میں غصہ کرنا حرام ہے، اور اسلام میں غصے کو پی جانا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہر انسان کو اپنے غصے پر قابو کرنا چاہیے۔ آپ اس ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غصے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ قتل ہو جانے کے بعد سعودی پولیس نے محمد بن مرسل کو پکڑا اور عدالت میں کیس چلا، اور کچھ ہی وقت کے بعد قتل کی سزا کا حکم سنا دیا گیا۔ کئی مہینوں تک محمد بن مرسل جیل میں رہا، اور اس کے بعد عدالت نے سزا سنائی کہ قتل کے جرم میں اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب میں اسلامک قانون ہے، سعودی عرب میں شریعہ قانون ہے، اور اسلام میں یہ قانون ہے، اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے یا کسی سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو قتل کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، یعنی خون کا بدلہ خون۔ لیکن اسلام میں یہ بھی ہے کہ جس کا قتل ہوا ہے اس کے گھر والوں کو یہ اختیار ہے، یا تو قتل کے بدلے قتل کرنے والا اس کی مانگ پوری کرے، یعنی پیسے، زمین جائیداد یا سونا چاندی، یا وہ کچھ بھی لے کر فیصلہ کر لے، یا پھر اللہ کی خوشی کے لیے بنا کچھ لیے ہی قاتل کو معاف کر دے۔ میرے عزیزوں، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں معافی کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی امید سے محمد بن مرسل کے خاندان والوں نے، جس میں جوان، بچے، بوڑھے سبھی لوگ شامل تھے، ان سبھی لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم جا کر مقتول کے گھر والوں سے معافی مانگیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ ہم سے کوئی چیز لے کر، کوئی بھی چیز لے کر ہمارے بچے کو معاف کر دیں، یا جو بھی ان کی مانگ ہے ہم اسے پورا کریں گے، لیکن ہم چاہیں گے ہمارے بچے محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جائے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں کبھی ایسی معافی نہیں دیکھی گئی کہ بچے، بوڑھے، جوان سبھی نے مل کر معافی مانگی ہو، یہاں تک کہ سبھی نے اپنی اپنی پگڑی اتار دی اور مقتول کے گھر والوں کے قدموں میں ڈال دی اور رو رو کر معافی مانگی، آپ ہمارے بچے مرسل کو معاف کر دیجیے۔ لیکن اس بات سے بھی مقتول کے گھر والے راضی نہیں ہوئے، تو مجرم کے گھر والوں نے اپنے آپ کو جانور تک بنا دیا، اپنے آپ کو کھوٹے سے باندھ دیا اور معافی مانگی کہ ہم لوگ آپ کے سامنے جانور بن گئے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے بچے مرسل کو معاف کر دیجیے۔ اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں ہوا، تو سبھی لوگوں نے اپنے گھٹنوں کو باندھ لیا اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بہت ہی شدت سے معافی مانگی، لیکن کسی بھی بات سے مقتول کے گھر والوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی حل نہیں نکلا اس بات کا۔
اس حد تک کہ محمد بن مرسل کے چھوٹے سے بیٹے جس کی عمر تقریباً 4 یا 5 سال ہوگی، اس نے بھی مقتول کے گھر والوں سے معافی مانگی۔ ان معافیوں کو دیکھنے کے بعد عرب کا ہر شخص یہ کہنے کو مجبور ہو گیا کہ محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جانا چاہیے۔ اس قدر اپنے آپ کو گرا کر محمد بن مرسل کے گھر والوں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے معافی مانگی کہ یہ واقعہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، خاص طور سے سعودی عرب کے ایک ایک انسان میں مشہور ہو گیا۔ سعودی کا ہر شخص مرسل کی معافی کی درخواست کرنے لگا، لیکن یہ اختیار نہ وہاں کے کسی قاضی کے پاس تھا، نہ سعودی عرب کی حکومت کے پاس۔ یہ اختیار صرف مقتول کے گھر والوں کے پاس تھا جس کا قتل ہوا تھا۔ اگر وہ چاہیں تو قتل کے بدلے قتل لیں یا کچھ لے کر معاف کر سکتے ہیں، یا ایسے بھی اللہ کے لیے اسے معاف کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کا قانون ہے جس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو بھی مجرم ہے اسے ہر حال میں سزا ملے گی، چاہے اس کے لیے پوری دنیا کیوں نہ کھڑی ہو جائے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اسے بچا نہیں سکتے۔ مقتول کے گھر والوں نے مجرم مرسل کے گھر والوں کی طرف سے اربوں خربوں روپوں کو ٹھکرا دیا، اور ہزاروں طرح سے معافی مانگنے کے باوجود بھی محمد بن مرسل کو معاف نہیں کیا۔ وہ لوگ یہی کہتے رہے، خون کے بدلے خون ہی چاہیے، جان کے بدلے جان ہی چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بالکل بھی نرم نہیں ہوئی اور محمد بن مرسل کو قتل کر دیا گیا۔ اور شاید یہ سعودی عرب کا پہلا ایسا واقعہ تھا جس میں لوگ قاتل پر بھی رو رہے تھے اور جس کا قتل ہوا تھا اس پر بھی رو رہے تھے، اور دونوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے۔ شاید یہ تاریخ کا واحد واقعہ تھا جس کے لیے ماں باپ، بھائی بہن، بچے سمیت عرب کا ہر شخص دعائیں مغفرت کر رہا تھا، جس کی ماں، بیوی اور بچوں سمیت پورا عرب رونے پر مجبور ہو گیا، اور جس نے بھی ماں بیٹے کا یہ آخری وقت کا ویڈیو دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، مذہب اسلام اپنی جگہ پر ہمیشہ سے اٹل ہے اور اپنی جگہ پر ہمیشہ اٹل رہے گا۔ اس کے قانون کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ ہم اگر اسلام کے شروعات کے دور کو دیکھیں، جبکہ اسلام صرف مکہ اور مدینہ تک ہی محدود تھا، اس وقت ایک عورت نے چوری کی، اور اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے چوری کی ہے اور وہ چوری کرنے والا شخص پکڑا گیا تو اسلامی شریعت کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اتنا سخت قانون ہے اسلام میں، لہٰذا اس وقت کی شریعت کے قانون کے مطابق یہ حکم دیا گیا کہ اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے جس عورت نے چوری کی ہے۔ لیکن صحابہ اکرام کی یہ خواہش تھی کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے، اس عورت کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ عورت ایک بہت مضبوط قبیلے سے ہے، اس کے قبیلے والے بہت زیادہ طاقتور ہیں، وہ لوگ مالدار بھی ہیں، وہ رئیس لوگ ہیں۔ اگر اس عورت کے ساتھ ایسا کیا جائے گا تو ہمیں اس کے قبیلے والوں کی طرف سے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا صحاباؤں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، اس عورت کو معاف کر دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کی یہ بات سنی تو ناراض ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کان کھول کر سن لو، اگر یہ چوری میری بیٹی فاطمہ نے کی ہوتی تو میں محمد اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ مذہب اسلام کا قانون ہے، اور یہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، یہ سب کے لیے برابر ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آپ نے دیکھا کہ وہاں کے بڑے بڑے شیخ، بہت ہی مالدار لوگوں کی اتنی کوشش کے بعد بھی محمد بن مرسل کو نہیں بچایا جا سکا۔ اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔